علامہ صاحب چونکہ ہمارے پاس کچھ وقت بھی کم ہوتا ہے، میں چاہوں گا جانے سے پہلے فتح مکہ کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا سیکھیں اور کس طرح سے آج کو عوام کو لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ چونکہ وقت بھی کم ہے تو ایک مختصر سی بات جی کہ مرنے کے بعد جن باتوں پر لوگ منو مٹی تلے دب جاتے ہیں نا، مرنے سے پہلے تھوڑی سی مٹی ان باتوں میں ڈال کر اچھی طرح سے جی سکتے ہیں. اچھی بات ہے، واہ واہ اس واہ. لیے دل کو وسعت کے ساتھ جینا سیکھیں. بات مشکل ہے، بات اچھی ہے لیکن مشکل مشکل ہے. کیونکہ ہم سب لوگوں میں جو اختلاف چھوٹے چھوٹے آتے ہیں یہ بہت بڑے بن جاتے ہیں. دیکھیں علامہ اس صاحب میں یہ تو آپ سمجھتے ہیں بالکل بات. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس میں حسد بھی آ جاتا ہے، جی اس جی میں جی کینہ آ جی جاتا ہے. تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو پتہ تو چلے. تشخیص بھی نہیں ہو پاتی بعض لوگوں کو کہ میں کس جی مرض میں مبتلا ہوں. بالکل یعنی بالکل ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا. پتہ ہی نہیں وہ ساری چلتا، زندگی اسی مرض میں اسی رہتا ہے، مرض جہل ہوتا مرکب ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں بالکل پتا کہ اس کو صحیح، نہیں پتا. بالکل اس صحیح. کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کو نعمتیں دیکھ کر جلن محسوس ہوتی ہے اور اس کی ناکامی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو میں مانوں یا نہ مانوں حسد ہو رہا ہے مجھے. حسد ہو رہا ہے، اچھی بات. یہ خود بخود خود سوچے، خود سیلف انسان سوچے اسیسمنٹ جس کہ کو کہا مجھے جائے. اگر کسی کی ترقی دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا دل میں، اپنے آپ سے سوال کرے والانسان علی نفسہ بصیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. میں آپ کو ڈیسیو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. میرا اپنے نفس میں مجھے پتا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے. صحیح. اور اگر مجھے کسی کو مشکل میں دیکھ کر تھوڑی خوشی محسوس ہوتی، اس کا مطلب ہے جی کہ مجھے اس کے ساتھ پریشانی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے جب آپ دعا. جب آپ اس کے لیے نماز کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آپ کے دل کو کشادہ کر دے گا اس کے لیے. بہت خوب.